نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج مرکز امام ابن سیرین میسور کے اس افتتاحی اجلاس میں فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچیری و نگران اعلیٰ مرکز امام ابن سیرین میسور نے ہمارے اس خوشی کے موقع پر خواتین کے لیے خصوصی خطاب شروع کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں، خواتین اسلام کے لیے نصیحت آموز گفتگو فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ عورتوں کو بھی مردوں کو بہت فائدہ ہوا۔ عورتیں عام طور پر دین کی باتیں کم جانتی ہیں یا ان کو موقع نہیں ملتا۔ اس مرکز کے ذریعے آپ سب خواتین کو بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمان مردوں کے لیے جو قانون ہے وہی قانون مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، صرف چند چیزوں میں فرق ہے۔ مثلاً حیض کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح کچھ مسائل دوسرے بھی ہیں جو عورتوں سے خاص ہیں، ورنہ مردوں کے لیے جو احکام ہے وہی احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے رسول قرآن میں سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بولتا، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے مومنو، عورتوں کیا بھی نہیں بولتا۔ تو ایسی ایک آیت نازل ہوئی جس کو میں نے ابھی تلاوت کی۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ عورتیں، وہ مرد جو مسلمان ہیں، وہ عورتیں جو مومن ہیں، وہ مرد جو کہ عبادت گزار ہیں، وہ عورتیں جو کہ عبادت گزار ہیں، وہ مرد جو سچے ہیں ایمان میں، وہ عورتیں جو ایمان میں سچی ہیں، وہ مرد جو مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں، وہ عورتیں جو مصیبت میں صبر کرنے والی ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کے حکم پر چلتی ہیں، اللہ مرد، اور وہ عورتیں جو اللہ کے حکم پر چلتی ہیں، وہ مرد جو کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ عورتیں جو کہ صدقہ خیرات کرتی ہیں، وہ مرد جو کہ روزے رکھتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کہ روزے کی پابندی کرتی ہیں، وہ مرد جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، وہ مرد جو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، وہ عورتیں جو کہ اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایسی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسلمان عورتوں کو بھی عبادت کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ مہینے میں جو بالغ بچیاں ہیں، بالغ عورتیں ہیں، تقریباً 50-48 سال کی، ان کو مہینے میں 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن حیض آتا۔ اب اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزہ بعد میں قضا کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ اب عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی، یا اللہ اتنی نمازیں جاتی ہیں نا میری، میں کیا کروں، یہ افسوس رہتا تھا۔ اسی لیے جو ہی حیض سے پاک ہوتی فوراً ایک روئی داخل کر کے نکال کے حضرت عائشہ کے پاس دیتی تھی، دیکھو ایسا
حیض بھرا بند ہو گیا، خون نہیں آتا ہے، اب میں نہا کر نماز شروع کر دوں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حیض کا آخر میں ایک سفید پانی نکلتا ہے، اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے۔ عبادت میں ان کا شوق دیکھیے۔ آج کل کی کتنی عورتیں ایسی ہیں پاک ہو جاتی ہیں، نہا کر نماز نہیں پڑھتی، لیٹ کرتی رہتی ہیں، رات کے 11 ساڑھے 11 بجے تک کوئی عورت حیض سے پاک ہو گئی، نہانا اور عشاء کی نماز پڑھنا۔ اسی طرح کوئی عورت سمجھے کہ رات کے 4 بجے پاک ہو گئی، نہانا اور فجر کی نماز پڑھنا، لیکن عورتیں غفلت کرتی ہیں۔ عبادت کا شوق، ایک نماز کا کتنا ثواب ملے گا اللہ کے پاس، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنی بیوی جویریہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو تشریف لائے اور پوچھے کھانے کچھ ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ نفل روزے کی نیت دوپہر کے 12 بجے تک بھی کر سکتے، کیا بھی کھائے پیے نہیں رہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے صحابہ کے ساتھ، پھر بہت دیر کے بعد آئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا میں گیا نا تب سے اب تک بھی تم اپنے ہی دعا کر رہی ہو کیا؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہو؟ دیکھو میں تمہاری جانے کے بعد 4 کلمے کہے اور تم اتنی دیر سے دعا کی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، دونوں کا اگر تولا جائے میں جو بولا ہوں 4 باتیں وہ نیچے ہوں گی، تمہاری جتنی دعا تھی وہ اوپر سے لے جائے گی۔ تو کہا اللہ کے رسول نے میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میں نے دعا فرمایا الحمدللہ کیا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 ہی دعا، کتنا وزن ہے اس کا، تم جو اتنی دیر دعا کری نا وہ اوپر چلے جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو مسلمان عورتوں کا مدینہ کے اندر کتنا شوق تھا عبادت کا، بیٹھے 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 دعا بھی کرتی، قرآن بھی پڑھتی، ذکر کرتی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کے 10 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہیں، اس کا ثواب ان کو بہت ملتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے بھی بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ الحمدللہ مرکز ابن سیرین سے ذریعے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو عورت ہوتی ہے اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے مسلمان عورت کو۔ پہلے تو اپنے رب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت جو سمجھدار ہوگی، بالغ ہوگی، اپنے رب کی عبادت گزار ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز کو قائم کرتی ہے، کبھی مسجد میں بھی جا کر نماز پڑھ لیتی ہے، عیدین کی نماز میں جاتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، خطبہ بھی سنتی ہے۔ اگر کوئی عورت نہیں جا سکی عیدگاہ کو، وہ نماز عید کی نہیں پڑھے گی، عید کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ہے۔ اگر مرد لوگ عورتیں نہیں جا سکے عید کو، وہ سب مل کر نماز پڑھ سکتے، اکیلے نماز دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو مسلمان عورت اس کا بھی خیال کرتی ہے، نفل نماز بھی پڑھتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی کہا جویریہ رضی اللہ عنہ کتنی دیر تک بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ بھی سنت کی نمازیں بھی چھوڑتی نہیں ہیں۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی فرض نمازوں کے علاوہ سنت نماز پڑھیں گے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 2 نہیں تو 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور عورتوں کو جنت میں ایک محل تعمیر کر کے دے گا۔ اسی طرح عورتیں، مرد لوگ مسجد میں جہاں نماز پڑھے وہیں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے۔ سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اشراق کی نماز۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں آیا ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تھوڑی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عورتیں سنت نمازوں کی پابندی بھی کرتی ہیں۔ دیر تک بیٹھے، یہاں تک کہ 10 بج گئے قریب قریب، تو اس کی نماز پڑھتی ہیں چاشت کی نماز۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مرد عورت جب سو کر اٹھتے ہیں 360 صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ ہم لوگ 360 صدقہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جی، صدقہ کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ پڑھے تو ایک صدقہ، الحمدللہ پڑھے تو ایک صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھے تو ایک صدقہ۔ اگر یہ سب نہیں کر سکے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لو، وہ تو 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، ان سب کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عورتوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شادی شدہ ہے نا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت کے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، فرض ہے، رمضان کے روزے رکھ لے، اور اچھی باتوں میں اپنی شوہر کی بھی فرما برداری کرے، اور جب شوہر نہیں رہتا ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، تو ایسے عورت سے اللہ کہتا ہے تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا ثواب ہے جی، ماشاء اللہ۔ تو چاشت نماز بھی پڑھتی ہیں، پھر اسی طرح نفل روزے بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن نفل روزہ رکھتے تھے ہر جگہ۔ اسی طرح چاند کی 13، 14، 15 یہ نفل روزے اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ بہت ساری عورتیں بھی آج کل یہ روزہ رکھتی ہیں، بڑی خوش خدمت ہیں، اللہ نے حیثیت دی ہے، حج کو بھی جاتی ہیں۔ حج کے لیے عورتوں کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، کتنی بھی عمر ہو جائے، 60 سال کی ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، اس کا بھائی رہے یا اس کے ماموں رہیں، چچا رہیں، اگر شادی شدہ شوہر رہیں، شادی میں ان کے اس کے باپ رہیں، دادا رہیں، ان کے ساتھ حج کو جانا ضروری ہے، ورنہ تو حج ان پر فرض نہیں ہے۔ عمرے کا بھی ایسی ہے، عمرے کے لیے بھی جانا چاہتی ہیں تو وہ ایسی ہی کری گئے۔ اسی طرح عورتیں جو ہوتی اپنے رب کے حکم کی پابندی کرتی ہیں، ہر چیز میں سوچتی ہیں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان عورت اجنبی کے ساتھ کبھی بیٹھتی بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرتی ہے، تو عورتوں کا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا ہے، اگر وہ چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، تو عورتیں جو کہتی ہیں ابھی یہ تو میرا رشتہ دار ہے، اس کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، یہ سب جو ہے کہلاتے نان محرم، ان سے شادی ہو سکتی ہے نا، ان کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عورتیں کیسا بھی ہو حجاب کی پابندی کرتی ہیں،
چہرہ ڈھانک کر رہتی ہیں، مردوں کے ساتھ آسانہ میل جول نہیں رکھتی ہیں۔ اب کالج کو جانے والی جو مسلمان بچیاں ہیں، اگر مخلوط تعلیم میں کوئی ایجوکیشن ہے، کتنی لڑکیاں مسلمان بھی ایسی ہیں وہیں سے اپنے بہت سارے دوستوں کو پسند کر لیتی ہے، یہاں تک کہ نکاح بھی ان سے ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان عورت ایسے نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح وہ سفر بھی نہیں کرے گی بغیر محرم کے، اور دیکھتے ہیں اللہ کی قضا قدر پر راضی رہتی ہیں۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو لے لیا، شوہر کو لے لیا، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتی ہے کہ اللہ نے ان کو عمر اتنی لکھی تھی اس لیے ان کا انتقال ہو گیا۔ قضا قدر پر راضی رہتی ہیں، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، قرآن حدیث کے حکم کو جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح اس کی جان نثاری محبت اللہ واحد کے لیے ہے۔ عورت جو ہے اللہ کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اسی طرح اپنے بہنوں کے ساتھ رہتی ہے، ان کو نیکی کی باتیں بتاتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، جیسے شرک کرنا، فلاں کرنا، ان سب چیزوں سے روکتی ہے۔ قرآن پڑھتی ہیں، قرآن عورتیں کم پڑھتی ہیں، لیکن نیک عورتیں قرآن پڑھتی ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں روزانہ ایک جز قرآن پڑھ لیتی ہیں، فجر کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کے بعد ایک پارہ ایک جز تلاوت کر لیتی ہیں، کتنا ثواب ملے گا۔ تو عورتیں، مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے۔ یہ سب تو اپنے رب کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ مسلمان عورت کیسی ہے؟ وہ اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھتی ہے، کھانے پینے میں اعتدال کو قائم رکھتی ہے۔ اعتدال کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ نہیں کھاتی ہیں، بہت کھاتے حلق تک نہیں کھاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے اتنی غذا کافی ہے کہ وہ نماز پڑھ کے کھڑے ہو کر، ویسے عورت بھی ہیں بہت زیادہ کھاتے پیتی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ جو ہے نا، تم جب کھاؤ نا 3 حصہ کرو پیٹ کا، ایک حصہ کھانے روٹی کا، اور ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ خالی، سانس آسانی سے لیں گے۔ اور زیادہ کھا لیے، جیسا کہ رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں بہت کھاتے، کتنا کھاتے حلق تک آ جاتا، نماز پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس لیے مرد ہو کہ عورت ہو، کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اسی طرح کپڑے، عورت وہی کپڑے پہنتی ہے جیسا کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت اپنا چہرہ چھپاتی ہے۔ کچھ عورتیں آج کل ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک عورت ہوتا ہے، ایک لباس ہوتا ہے، وہ عورتوں کا جو نان مسلم ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ بلوز پہنتی ہیں، کمر یہ سمجھے کہ تقریباً 4-5 انچ سے کھلی رہتی ہے۔ اسی طرح آدھی آستین وہ بھی وہی تک رہتا ہے، اس کو بلاؤز کہتے ہیں۔ اس کے پر ساڑی پہن لیتی ہیں۔ یہ مسلمان عورت کبھی ایسا نہیں کرے گی، اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھے گی، اپنے بدن کی نمائش نہیں کرے گی، غیروں کے سامنے نہیں کرے گی۔ وہ پہنے گی فل آستین کی قمیض، اسی طرح قمیض پہنے گی کہ کمر نظر نہ آئے، ایسا لباس پہنے گی۔ جو عورت کے بلوز پہن کے نماز پڑھتی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی اس کو خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کی صفائی ہے، جسم کی صفائی ہے، کپڑوں کی صفائی ہے، یہ سب چیزیں بھی ایک مسلمان عورت صاف ستھری رہتی ہے تاکہ نماز بھی پڑھے، بدن سے بو نہ آئے، بدبو نہ آئے، اور صاف پسینے سے وہ جو بدبو آ جاتے ویسی نہ آئے۔ اس لیے روز نہاتی بھی ہے،
سنگار سوار بھی کرتی ہے، لیکن مردوں کے سامنے نہیں، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے گھر میں جہاں اس کے باپ رہتے ہیں، بھائی رہتی ہیں، ان کے ساتھ سنگار سوار کر کے بھی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح جن چیزوں میں اس کے لیے مہارت حاصل کرنا ضروری ہے وہ سب بھی حاصل کرتی ہیں، جیسے کپڑا سینا، سوئی میں تاگا پرو کے کپڑا سیتی ہیں، یہ سب ہنر ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے درزی کے پاس جاتی نہیں ہیں۔ اسی طرح موقع ملتا ہے دینی کتابیں پڑھتی ہیں، مطالعہ کرتی ہیں، اس طرح ان کا کوئی بھی ٹائم بیکار نہیں جاتا۔ کھانا پینا سونا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا، نماز پوری کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اس کے علاوہ وہ جتنا ٹائم ہوتا ہے ذکر و اذکار میں گزارتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں پابندی کرتی ہیں دعاؤں کی پابندی کرتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں دعا پڑھ کے نکلتی ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر آتی ہیں تب بھی دعا پڑھتی ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ کیا کیا دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ایک مسلمان عورت کیسے رہتی ہے، اپنے والدین کی بڑا خیال کرتے ہیں، مسلمان رہے تو بھی والدین، نان مسلم رہے تو بھی۔ بعض عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں، اب ان کے والدین مسلمان نہیں ہیں تب بھی ان کا بڑا خیال کرتی ہیں نا۔ اللہ کے رسول کا اسی حکم ہے، اللہ نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے ڈرتی ہیں، ان کی بد دعا نہیں لیتی ہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتی ہیں۔ کھانے پینے کچھ بھی کم ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہیں، ماں باپ کو کھلاتی ہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں۔ سر میں درد ہے ماں کے، بیٹی جو ہے سر دباتی ہے، باپ کے سر میں درد ہے، بیٹی سر دباتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے اور ان کو اچھے کپڑے میں رکھتی ہے، ان کی پسند کی چیزیں پکا کر ان کو کھلاتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح بچی مسلمان عورت لڑکی جب 18 سال کی ہو جاتی ہے، حکومت کا قانون ایسا ہے کوئی بھی عورت کوئی بھی لڑکی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر 18 سال سے پہلے شادی کر لی اور مرد جو ہوتا ہے لڑکا 21 سال رہنا تبھی شادی کرنا، اس سے پہلے شادی کریے حکومت کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گی شادی کی اور تمہارا کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ جا کے لکھا ہوگا پیدائش کی تاریخ تو پوچھے گا شادی کب ہوئی تمہاری، کیا عمر تھی، کہا 16 سال، کہا 17 سال، کہا نہیں ہم سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جب بالغ ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے تعلق سے اللہ سے دعا کرتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عورتیں بھی مرد بھی دعا کر دیں اللہ ہم کو نیک شوہر عطا کر، اللہ مرد ہوتا تو وہ دعا کرتا اللہ میں ہم کو نیک بیویاں عطا کر، اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ان کو دیکھے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے کہ اللہ نے ہم کو کتنی پیاری اولاد دی ہے، دین کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ اس طرح اپنے لیے دعا بھی کرتے رہتی ہیں اور اچھے شوہر کا انتخاب بھی کرتے ہیں، مال دیکھ کر نہیں، خوبصورتی دیکھ کر نہیں، عہدہ دیکھ کر نہیں، دین دیکھ کر شادی۔ مرد بھی دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، لڑکی کو بھی چاہیے دیندار مرد کو دیکھ کر ان سے شادی کرے۔ اسی طرح گھر کے اندر شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتاتی ہیں، تو عورت اگر ہے کسی کو اپنے شوہر کے راز کی بات
نہیں بتاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے سمجھیں، شوہر نے کہا بیوی سے وہ جو دکان بک رہی ہے نا، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے پیسہ تیار کر لیا ہوں۔ اب یہ ایک راز کی بات ہے، اگر دوسرے تیسرے کو معلوم ہوا وہ جا کے دکان خرید لے گا۔ اس لیے بیوی سن کے اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اس دکان کی خریدے کو آسان کر، اگر ہمارے لیے بہتر ہو، اور اگر اس کی خریدی ہمارے لیے نقصان دہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دکان کو خریدنے میں مشکل پیدا کر دے۔ جو اچھی دکان ہمارے لیے ہو، اللہ اس کو خریدنے کی ہم کو طاقت دے۔ اس طرح یہ ایک دوسرے اپنے راز میں شریک ہوتے ہیں، اور اپنے شوہر کی محبت ان کے دلوں میں بہت رہتی ہے۔ شوہر کی جائز فرمائشوں کو ہمیشہ پوری کرتی ہیں، ان کو تکلیف بھی ہو تب بھی ایسے ہوتا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے 3 بچے ہو گئے، اس عورت کی یہ خواہش ہوتی 3 بچے بس ہو گئے، آپ کیا کریں؟ شوہر کی خواہش ہے نہیں، زیادہ بچے رہیں گے تو جنت کو جائیں گے، ہم لوگ بھی جنت کو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اجی تم لوگ ایسی عورت سے شادی کرو جو تم کو دل و جان سے چاہنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ ابھی کیسے معلوم ہوگا؟ ابھی تو شادی ہونے کے بعد نہ بچے ہوں گے۔ اس خاندان میں عورتوں کو سب ایسے 5 بچے 6 بچے 8 بچے، ایسے خاندان میں شادی کرو۔ تو لہٰذا یہ بھی 3 بچے بس سمجھتے ہیں، لیکن شوہر کی خواہش ہے نہیں 5-6 بچے ہونا تیار رہتی ہے اس کے لیے، یہ نہیں کہتی کہ نہیں اب نہیں چاہیے بچے۔ تو عورتیں ایسی ہوتے ہیں، مسلمان عورتیں۔ اسی طرح جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتی ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ نور کے اندر، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مردوں سے کہو، مسلمان مردوں سے نگاہیں نیچی رکھیں گی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گی۔ عورتوں سے بھی کہا، عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں گی۔ اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھولتی ہے، اجنبی مردوں کو دیکھتی بھی نہیں ہے۔ دیکھنے سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، مرد اگر بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کی عورت کے اندر کتنی بھی اچھائیاں ہوں، خوبصورتی ہوں، شیطان وسوسہ ڈالتے تو کوئی کتنی اچھی ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ویسے عورت اگر اجنبی مردوں کو دیکھتی ہیں، ان کے دل میں شیطان بات ڈالتا ہے، میرا شوہر کیسا بیکار ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، یہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے۔ اس طرح اس کے دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اپنے شوہر کے آرام کا خیال کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت اپنے شوہر سے کرتی ہے، اور بیوی اگر ہے تو اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس طرح کتنی خوبیاں رہتی ہیں جو میاں بیوی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں اپنی اولاد کی تربیت اپنے اولاد کے ساتھ کیا کیا کرتی ہیں، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دیتی ہیں، دعائیں سکھاتی ہیں، اسلامی آداب سکھاتی ہیں۔ اسی طرح بچی اگر ہے 7 سال کی تو بیٹی سے کہتے، بیٹی نماز پڑھیں گے کیا؟ میں نماز پڑھنے والی ہوں۔ وہ بچی بھی اپنی ماں کو دیکھ کر وضو کرتی ہے، اپنے ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ اور اگر 10 سال کے ہو گئے، بچی ہو کے بچہ ہو نماز نہیں پڑھے، ان کو مارتے۔ وہ کیوں مارتے؟ غصے سے نہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے نا، اس لیے ان کو ایسے کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اولاد کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے رشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچوں پر اپنی محبت نچھاور کرتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بچوں پر ان کو کچھ بھی رحم نہیں آتا۔ جیسے بچہ یا بچی سردی کے دن ہے، پیشاب کر لیے بستر میں، کپڑے میں، کپڑا بدلنا نہ چھوڑ دیتی ہیں۔ کیا ہے کتنے بار پیشاب کرتی، بدلتے رہنا کیا کپڑا؟ نہیں، ویسے نہیں کرتی ہیں، وہ بار بار اپنے لین کو قربان کر کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں
اپنے بچوں کو کھلا کے بھوکی بھی رہ جاتی ہیں. جیسے ماں باپ کے تعلق سے بولا نا، ویسا یہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو کہا بھوک ہے، یہ میری 2 بچیاں ہیں، کچھ ہو تو کھانے کے لیے دو نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دیکھے تو 3 کھجور تھی، 3 کھجور دے دی. بچی کو ایک، بچی کو ایک، ماں کو ایک. 2 بچیاں جو تھی جلدی کھجور کھا لی، اور اس کی ماں وہ کھجور دوری کھانے کے لیے. بیٹیوں نے کہا امی مجھے دو نا، امی مجھے دو. وہ یہ کھجور 2 ٹکڑے کر کے 2 بیٹیوں کو دے دی، خود بھی بھوکی رہ گئی. تو اللہ کے رسول جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا جو مرد، جو ماں یا جو باپ اس طرح بچیاں ہیں ان کا خیال کرتا ہے اور ان کو پالتا پوستا ہے اور ان کے شادی کر کے دیتا ہے، ان سب کے لیے جنت ہے. ایسے بتا. اسی طرح ماں جو ہے، باپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، برے اخلاق سے منع کرتے ہیں، سچ بولنے کی تربیت دیتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کی تربیت دیتی ہیں. یہ سب اللہ نے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، اسی لیے مائیں ایسا کرتی ہیں. اسی طرح جو عورت ہوتی ہے جب بیٹا ہو گیا شادی کی فکر ہوتی ہے، اچھی سے اچھی بہو لانے کی کوشش کرتی ہے، نمازی ہو، توحید کو ماننے والی ہو، درگاہ کو جانے والی نہ ہو، سب دیکھ کر اچھی بہو لاتی ہے. بہو کے لیے ماں بن کر رہتی ہے، بہو کے ساتھ محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے. اور اسی طرح اپنے داماد اگر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، بیٹا سمجھتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہتی ہیں. اللہ ان کو دنیا کی نعمتوں سے نواز، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر. اللہ اس طرح وہ بہو کے ساتھ بھی داماد کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتی ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی ہیں، خالہ ہو، پھوپھی ہو، نانی ہو، دادی ہو، ان کے گھر کو جانا، ان کا خیال کرنا. کبھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، تمہارے رشتہ دار خود جو غریب ہیں ان کو دیتے ہیں پیسہ، مہینے کو 1000 روپیہ 2000 روپیہ دے کر ان کی دعا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کے روزی میں برکت ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو، رشتہ داروں کا خیال کرو. رشتہ داروں کا خیال کریں گے، روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی. اس طرح جو ہے عورتوں کے لیے کتنی تعلیم ہے. پڑوسیوں کے ساتھ بھی عورت، مسلمان عورت کا سلوک اچھا رہتا ہے. مسلمان عورت ہو، پڑوسی، پڑوسن، ہندو عورت ہو، سب کے ساتھ کا سلوک اچھا رہتا ہے. کبھی موقع ملتا ہے دین کی دعوت بھی دیتی ہے. ہمارے دین میں ایسا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس طرح کتنی چیزیں ہیں مسلمان عورتوں کی جو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان سب کے ساتھ رہتی ہے، بتایا ہے. اپنے معاشرے میں مثال عورت رہتی ہے، دعوت تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا. کہیں میت ہوگی تو ان کو جا کر تسلی دینا اپنی بہنوں کو، ابھی کچھ دوسرا کام کر کے دیتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح مسلمان عورت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. توحید اور شرک. کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اندر عورتوں سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے. بچہ بیمار پڑ گیا، کیا کرتی ہیں بہت ساری عورتیں؟ علاج کرے، اچھا نہیں ہوا، کسی نے بتا دیا وہ پیر صاحب ہی نا، درخت کے نیچے بیٹھے نا، جھاڑ کے نیچے، ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کراؤ اور ڈوری باندھو، کالی ڈوری، تمہاری بچی اچھی ہو جائے گی، تمہارا بچہ اچھا ہو جائے گا. اب یہ بیچاری بیٹے اس بیٹی کی محبت میں درگاہ کو چلے جاتی، وہ سائی کے پاس چلے جاتی، وہ جو بیٹھا ہوا اس کے پاس چلے جاتے، شرک میں پڑ جاتی ہیں محبت کی وجہ سے. لیکن مسلمان عورت اللہ کے قضاء و قدر پر
اس کو پورا بھروسہ ہے اللہ جب تک بیماری رکھا ہے بیماری رہے گی، اللہ کا جب حکم ہوگا بیماری چلے جائے گی۔ ایوب علیہ السلام بھی کتنے بیمار ہوئے، صبر کرتے تھے اور کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرتے تھے، اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، مجھے کیوں بیماری دیا؟ نہیں، آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ 20 سال سے بیمار ہو، تو رحم کرنے والا ہے اللہ نے ان کی بیماری اچھی کی۔ ویسے یہ مسلمان عورت بھی کہ ٹھیک ہے میرا بچہ بیمار ہے، اللہ جب لکھے گا اس کو صحت ہو جائے گی، نہ میں درگاہ کو جاؤں گی، نہ اس ہرے کپڑے والے کے پاس جاؤں گی، نہ میں اپنے بچے کے ہاتھ میں تعویذ باندھوں گی۔ توحید پر قائم رہتی ہے، کبھی کوئی چلے جاتی ہے غلطی سے توبہ کر لیتی، اللہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی نا، اللہ شرک ہو گیا نا مجھ سے، شرک کر کے توبہ کر لی ہے، معلوم نہیں تھا شرک کر لیے، توبہ کر لے تو اللہ ان کے توبے کو قبول کرتا، ان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ تو عورتوں کے تعلق سے قرآن مجید میں حدیث میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ مرکز امام نصیرین کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے کیا کیا ان کے حقوق ہیں اور کیا کیا ان کے نیک باتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں، وہ سب آپ کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہاں کے پروگراموں کو عورتیں مس نہ کریں۔ کھانا روز رہتا ہے، جا کے بعد میں کھانا پکا لے سکتی ہیں، لیکن اس مجلس میں اگر نہیں آئے بڑا نقصان ہوگا آپ کا۔ یہ بات تو ختم ہو جی، لیکچر ہے 4:30 سے لے کر 5 گھنٹے تک، 5 بجے تک 30 منٹ 35 منٹ کا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نہیں آئے تو نقصان کتنا ہوا۔ کھانے کے لیے کوئی مہمان آ گئے، ان کے مہمان نوازی میں چائے پلانا، بسکٹ کھلانا، اتنا قیمتی وقت آپ چائے بسکٹ میں خرچ کر دیتے ہیں، کھانا کھانے میں خرچ کر دیتی ہیں۔ اس لیے جب بھی اس طرح کے پروگرام ہو، آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو آنا چاہیے، ان پروگرام میں شرکت کرنا چاہیے۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، بہت ساری باتیں میں نے بتا دی کہ اسلام کے عورتوں کے تعلق سے اسلام نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ الحمدللہ ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ جانیے، بہت سارے واقعات ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے بولنے کا۔ چند عام اہم باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو بتایا ہے اس پر عمل کرنے کے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو ماں باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے بچے بچیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم